الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له ونشهد ان سيدنا مولانا محمدا عبده ورسوله اما بعد اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة وأصيلا وقال تعالى الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله ألا بذكر الله تطمئن القلوب قال النبي صلى الله عليه وسلم مثل الذي يذكر ربه والذي لا يذكر مثل الحي والميت وقال عليه الصلاة والسلام كلمتان خفيفتان على اللسان ثقيلتان في الميزان حبيبتان إلى الرحمن سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم اور كما قال عليه الصلاة والسلام. دوستو ہم لوگ بہت خوش نصیب ہیں. اللہ نے مجھے اور آپ کو اپنی پہچان دی ہے. الحمدللہ ہم اللہ کو پہچانتے ہیں. ہم اس کے اکیلا ہونے کی گواہی دیتے ہیں. ہم موحد ہیں, توحید کی گواہی دیتے ہیں. حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے رسول ہونے کی گواہی دیتے ہیں. اس نعمت سے جتنے لوگ مالا مال ہیں اس میں کوئی شک نہیں کہ اس وقت پوری دنیا میں وہ سب سے زیادہ خوش نصیب ہیں. کتنے محروم ہیں, کتنے بد نصیب ہیں وہ لوگ جن کو رسول اللہ معلوم ہے, جن کو اللہ معلوم نہیں, جن کو آخرت کا یقین نہیں, جن کو جنت و جہنم کا علم نہیں, جن کو اللہ کی قدرت کا یقین نہیں. وہ بیچارے کتنے بد نصیب ہیں. پوری دنیا میں آپ اگر اس نظر سے دیکھیں گے کہ خوش نصیب کتنے ہیں, بد نصیب کتنے ہیں, تو بد نصیبوں کی تعداد بہت زیادہ ہے. پوری دنیا کافروں سے بھری پڑی ہے. پوری دنیا اللہ کو نہیں جانتی. ایسی چیزوں کے سامنے سر جھکاتی ہے جس پہ رحم آتا ہے, ترس آتا ہے, افسوس عقل مانی گئی ہے. پتھروں کے سامنے سر جھکاتے ہیں, ایسی چیزوں کے سامنے سر جھکاتے ہیں جن کے پاس کچھ نہیں. جس کے پاس سب کچھ ہے اس کو جانتے ہی بلکہ انکار کرتے ہیں. جو نئی تعلیم والے ہیں وہ اس کا انکار کرتے ہیں. جن کو یہ دعویٰ ہے کہ ہم بہترین ٹیکنالوجی والے ہیں, بہترین جانکاری والے, سائنسی تحقیقات کے ماہرین ہیں, چاند پہ پہنچنے والے, مٹی پہ پہنچنے والے, سورج کے قریب کیمرہ میں اس کے شعاع نکالنے والے, اس کے فوٹو اور تصویر کھینچنے والے, ان کو یہ دعویٰ ہے کہ ہم نے یہ سب جگہ دیکھ لیا, کہیں اللہ نظر نہیں آیا. ابھی تم نے دیکھا ہی کیا ہے؟ تم نے اپنے جسم کے کتنے اعضاء ٹھیک سے دیکھے ہیں؟ اپنے جسم کی ابھی بہت ساری ایسی چیزیں ہیں جن کے راز سے کوئی پردہ ابھی تک نہیں اٹھا ہے. سب ڈاکٹر ہی فیل ہے وہاں, سب ڈاکٹر بے چین ہے اور پریشان ہیں, ان کی سمجھ سے باہر ہے. وہاں تک پہنچ کے ہتھیار ڈالتے ہیں, اس کے سوا کوئی چارہ نہیں. ابھی اپنے جسم کی ہزاروں لاکھوں باتوں سے پردہ پڑا ہوا ہے. چلے گئے آسمان میں اللہ کو دیکھنے کے, اللہ کہیں ہے نہیں. الحمدللہ اللہ نے مجھے اور آپ کو اپنی پہچان دی. ہم اس پہ جتنا بھی شکر کرے کم. باقی اللہ سے ہمارا رشتہ کیسا ہے, یہ ذرا اس وقت کا سب سے بڑا درد کا پہلو ہے, غم کا پہلو ہے. ہم اللہ کو جانتے ہیں, اللہ کو مانتے ہیں, اس کا کلمہ پڑھتے ہیں, لیکن اس سے ہم بہت غافل ہیں. ہمیں اللہ کی یاد نہیں آتی. ہم اس کو بھول کر سب کام کرتے ہیں. ہمیں یاد نہیں رہتا کہ میرا رب میرے ساتھ ہے, میرا رب مجھے دیکھتا ہے, میرے ہر عمل کو دیکھتا ہے, میری ہر بات کو سنتا ہے, میرے ہر کام سے وہ واقف ہے. فرشتوں کو اس نے لکھنے کے لیے مقرر کیا ہے, اس پہ کوئی ڈیپینڈ نہیں, کوئی کارڈ تیار کرنے کے لیے, ورنہ اس کو بغیر اللہ سب جانتے ہیں. کرنے سے پہلے ہی جانتے ہیں, کرنے کے بعد بھی جانتے ہیں. کرنے سے پہلے جانتے ہیں کہ کیا کرے, اور ان کا علم ایسا بڑا ہے, ایسا وسیع علم ہے کہ اس کے خلاف کچھ بھی نہیں ہے. تو ایسے مالک سے ہمارا رشتہ بہت کمزور ہے.
ہم مومن ہونے کے باوجود، ایمان کی دولت سے مالا مال ہونے کے باوجود رب سے جیسا ہمارا رشتہ ہونا چاہیے ویسا نہیں ہے. ہم بہت کمزور ہیں اس معاملے میں. اس کو بھول کے ہم دوسرے سب کام کرتے ہیں. اللہ کی یاد ویسی نہیں ہے جیسی ہونی ضروری ہے. اللہ کی یاد کیسی ہونی چاہیے؟ اللہ نے اپنی کتاب میں عبادتیں مقرر کی، زکوٰۃ، نماز، روزہ. اس کی حد ہے. نماز 5 وقت کی ہے، روزہ سال میں 1 مہینے کا ہے، اور زکوٰۃ کی مقدار مقرر ہے، حج اس کا وقت مقرر ہے، طواف اس کی مقدار مقرر ہے. ایک نعمت ایسی ہے جس کا کوئی وقت مقرر نہیں ہے، وہ ہے ذکر. اللہ نے اس کی کوئی حد مقرر نہیں کی، جتنا چاہے خوب کرو. یا ایھا الذین آمنوا اذکروا اللہ ذکرا کثیرا. اللہ کا نام کثرت سے لو، خوب لو، بہت ذکر کرو اللہ کا، بہت یاد کرو اللہ کا. وسبحوہ بکرۃ واصیلا. صبح شام اس کی پاکی بیان کرو، اس کی بڑائی بیان کرو، اس کی پاکی بیان کرو صبح اور شام، اور اس کا نام خوب لو. اس کے لیے کوئی حد مقرر نہیں. جتنا اللہ کا نام لیں گے اتنا اور لینے کی ضرورت ہے. کیوں؟ وہ ذات ایسی ہی ہے. اس کو جتنا آدمی یاد کرے گا اتنا ہی وہ اللہ کا مقرر بن جائے گا. تو ذکر وہ دولت ہے جس سے آدمی اللہ کا مقرب بن جاتا ہے، محبوب بن جاتا ہے، قریب ہوتا رہتا ہے. حدیث میں نا کہ جب میرا بندہ مجھے اپنے دل میں یاد کرتا ہے میں بھی اس کو اپنے دل میں یاد کرتا ہوں. جب وہ کسی مجمع میں میرا نام لیتا ہے تو میں اس سے اچھے مجمع میں، فرشتوں کے مجمع میں اس کا نام لیتا ہوں. جب وہ میری طرف ایک بارش آتا ہے وہ اس کی طرف ایک ہاتھ آتا ہوں. اگر وہ میری طرف ایک ہاتھ آتا ہے میں 2 ہاتھ آتا ہوں. اگر وہ میری طرف چل کر آتا ہے میں دوڑ کر آتا ہوں. کیسا رحمان ہے، کیسا پیار ہے اس کو اپنے بندوں کو. اس لیے مجھے اور آپ کو یہاں جیل خانے میں بھیجا ہے چیک کرنے کے لیے، اور یہاں بہت سارے غلاف چڑھائے. دیکھنے میں دنیا بہت بڑی لگ رہی ہے، اور یہاں اتنا سب کچھ ہے کہ آدمی اس میں کھو جاتا ہے. تو کھوتا ہے یعنی یہ چیک کرنے کے لیے یہاں بھیجا گیا ہے اور ہم کھو جا رہے ہیں. یہی ہم اس امتحان میں فائل ہو رہے ہیں. ہم دنیا کے دھندوں میں ایسے پھنس جاتے ہیں کہ اللہ کی یاد ذہن سے نکل جاتی ہے، اور وہی ہماری سب سے بڑی مصیبت ہے. ہمیں خوب اللہ کو یاد رکھنا ہے. کیسے یاد رکھنا ہے؟ کہ کسی بھی کام میں ہو ادھر سے غفلت نہیں. ہر وقت مجھے اس کا یقین ہے میرا اللہ مجھے دیکھتا ہے. ایحسب ان لم یرہ احد. کیا اس کو پتہ نہیں کہ کوئی اس کو دیکھ رہا ہے؟ میں اس کو دیکھ رہا ہوں، برابر دیکھ رہا ہوں. وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ وَنَعْلَمُ مَا تُوَسْوِسُ بِهِ نَفْسُهُ وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ. سورہ قاف کی آیت ہے. ہم نے انسان کو پیدا کیا ہے اور مجھے پتا ہے اس کے دل میں کیا خیالات آ رہے ہیں. میں اس سے اس کی جان کی رگ جتنی قریب ہے اس سے زیادہ قریب. شہرہ ہے نا، یہ کٹ گئی تو آدمی چند منٹ میں مر جاتا ہے. پورے جسم میں ایک شہرہ ہے، وہ کٹ گئی تو آدمی مر جاتا ہے. تو جتنی جان کی رگ شہرہ قریب ہے اس سے زیادہ میں قریب. دل میں کیا خیالات آ رہے ہیں مجھے معلوم ہے، دل میں کیا جذبات آ رہے ہیں مجھے معلوم ہے. تو میرا رب میرے دل میں قریب. میں اس کو کیوں بھولتا؟ اس کو بھولنا نہیں. کیسے یاد کرنا ہے اس کو؟ اس کے یاد کرنے کا طریقہ کیا ہے؟ تو اللہ کے رسول نے اللہ کو یاد کرنے کا طریقہ بتایا. کیسے؟ صبح شام اس کی تسبیح کرنا، صبح شام اس کی پاکی بیان. میں نے کدی صاحب کے سامنے پڑھی. 2 کلمے ایسے ہیں جو زبان پر بہت ہلکے ہیں مگر نام اعمال تولنے کا جو میزان ہے ترازو بہت وسیع ہے اور اللہ کو بہت پسند ہے. 2 کلمے سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم. اللہ پاک ہے، تمام تعریفوں کے لائق ہے، اور وہ اللہ پاک ہے، بہت بڑا ہے. سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم. یہ 2 کلمے ایسے ہیں کہ نام اعمال سے چھوٹ جائے اور زبان بھی بہت ہلکے ہیں، بولنے میں 2 منٹ نہیں لگتے. تو صبح شام اللہ کا نام لینا ان کلمات سے لینا. ہماری اس مجلس میں جو اصل مقصود ہے ذکر کی عادت ڈالنا، یعنی کہ مہینے میں ایک بار بیٹھ کے پڑھنے کے چھٹی
نہیں نہیں، یہ صرف مومنٹ ہے، تحریک ہے، یاد دلانے کا. ہم کو ذکر روز کرنا ہے، ہر صبح کرنا ہے، ہر شام کرنا ہے. کوئی صبح اللہ کی یاد سے بغیر نہیں ہونی چاہیے، اور کوئی شام اللہ کی یاد کے بغیر نہیں ہونی چاہیے. اللہ کی یاد کے لیے سب سے بڑی جو دولت ہے وہ قرآن مجید، جو خود اللہ کے پاس سے آیا ہے، بلکہ اللہ کا کلام. اللہ نے قرآن پڑھا ہے، اس کا پڑھا ہوا کلام ہے، اس لیے اس کو کلام مجید کہتے ہیں. تورات، زبور، انجیل یہ سب کتابیں ہیں، کلام نہیں. قرآن مجید کتاب بھی ہے اور کلام بھی ہے. جبریل امین کو اللہ نے پڑھ کے سنایا، جبریل امین نے ہمارے آقا کو پڑھ کے سنایا، اور ہمارے آقا نے پوری امت کو پڑھ کے سنایا. تو اس وقت سے لے کر آج تک قرآن پڑھنا ایک مستقل ذمہ داری ہے. یتلو علیہم آیاتہ، ہمارے آقا کا سب سے پہلا کام کیا؟ اللہ کی آیتیں بندوں کو پڑھ کے سنانا. ہمارے نبی جو بھی آیتیں نازل ہوتی سب کو پڑھ کے سنانا، اور اس میں جو لکھنے والے ہوتے ہیں وہ لکھ لیتے، آپ کے سامنے ہی لکھ لیتے، تو سب یاد کر لیتے. یاد کرنے والے بہت ہوتے ہیں، لکھنے والے چند ہوتے. وہ جتنا مجموعہ ہوتا سب یاد کر لیتا. عرب کے لوگ ان کی یادداشت میموری بہت بہت مضبوط ہے آج بھی. ابھی نہیں، پہلے نہیں، آج بھی. ہم لوگ املی کھا کھا کے اپنا دماغ خراب کر لیتے ہیں. کھٹائی کے بغیر ہمارا کوئی سالہ نہیں ہوتا. کھٹائی کھا کھا کے ہمارا میدان خراب ہوتا ہے، دماغ میموری پر بہت کمزور ہو جاتا ہے. جن چیزوں سے دماغ کی طاقت کم ہوتی ہے اس میں املی سب سے بڑی چیز ہے نا. جس سے کھٹائی، جو آدمی کھٹائی زیادہ کھاتا ہے اس کا حافظہ پکا نہیں رہتا. تو عرب کے لوگ بادام کھاتے ہیں، اخروٹ کھاتے ہیں، وہ کیا کہتے ہیں، انجیر کھاتے ہیں اور زیتون کھاتے ہیں. ان کی زیادہ تر غذائیں یہی ہیں. تو ان کا میموری پاور بہت اچھا، ابھی بھی، آج بھی، کل بھی. تو عرب کے لوگ رسول اللہ کے زمانے میں بڑے طاقتور ذہن تھے. ادھر رسول اللہ نے آیتیں پڑھی سب کو یاد ہو، ان کو رٹ کے یاد کرنے کی ضرورت ہی نہیں پڑتی. سنا اور یاد ہو گیا. سننے والے بہت، یاد کرنے والے بہت، اور لکھنے والے ہیں. تو اللہ کے رسول پڑھ کے سناتے تھے. اللہ کے رسول کو جبریل امین پڑھ کے سناتے تھے. جبریل امین کو اللہ جل شانہ قرآن پڑھ کے سناتے تھے. تو اللہ کی ذات سے نکلا ہوا کلام اللہ کے قریب ہونے کا سب سے آسان راستہ ہے. جس کو یہ خواہش ہو کہ میں اللہ کے قریب ہو جاؤں، اللہ کا محبوب اور مقرب بندہ بن جاؤں، اللہ سے مجھے خاص تعلق پیدا ہو جائے، اس پر لازم ہے کہ قرآن پڑھے. قرآن سیکھے اور پڑھے. بے ڈنگا پڑھنا نہیں ہے، صحیح پڑھنا ہے، سیکھ کے پڑھنا ہے. اور سیکھنا بہت آسان ہے. اس کے لیے کچھ بھی کرنا نہیں پڑتا، بس چند گروپ صحیح کرنے پڑتے ہیں. 2-4 ہفتے کی محنت کرنی پڑتی ہے، پھر قرآن آپ بھی بالکل صحیح اور صاف پڑھ سکیں گے. تو قرآن پڑھنے سیکھنا ہے اور پڑھنا شروع کرنا ہے. قرآن پاک کے جو 30 پارے بنائے گئے، 30 حصے، 30 پارٹ، اس لیے بنائے گئے کہ مہینے میں کم از کم ایک قرآن پڑھا. ایک مومن کی اللہ سے تعلق کی سب سے پہلی نشانی یہی ہے کہ وہ قرآن ضرور پڑھے، ایک پارہ ضرور پڑھے. ابھی ان کی طاقت نہیں ہے، آدھا پارہ پڑھو، اتنی پو پارہ پڑھو، 5 منٹ، 10 منٹ پڑھے، 15 منٹ پڑھے. تو روزانہ اگر میری صبح قرآن سے شروع ہوتی ہے، میری شام قرآن پہ ختم ہوتی ہے، تو میرے نام اعمال میں بہت بڑا ذخیرہ نیکیوں کا آ گیا. کیوں؟ ہر حرف پہ ایک نیکی ہے، اور ایک نیکی 10 نیکیوں کے برابر ہے. یہ بات اللہ کے رسول نے سمجھا کے کہی. میں نہیں کہتا الف لام میم پورا ایک حرف ہے، نہیں، الف لام میم 3 حرف ہے. الف الگ حرف ہے، لام الگ حرف ہے، میم الگ حرف ہے. تو الف لام میم کہنے پہ 30 نیکیاں ہیں، الحمد کہنے پہ 50 نیکیاں ہیں، الحمدللہ کہنے پہ 80 نیکیاں ہیں، رب العالمین میں اور 50 نیکیاں ہیں. تو بے حساب نیکیاں ہیں. سورہ فاتحہ کے حروف میں پتہ نہیں کتنی نیکیاں مل جائیں. اور جتنی بھی آیتیں ہیں، جتنا ہم پڑھیں گے اتنا ہماری نیکیوں میں اضافہ ہوتا چلا جائے. تو ایک پارہ پڑھنے میں کتنے حرف آ جائیں، آدھا پارہ پڑھنے میں کتنے حرف آ جائیں، اور پورے قرآن میں کتنے حرف ہیں، لاکھوں حرف ہیں. آیتیں 6000 سے بڑھ کر ہیں، اور حروف لاکھوں میں، اور کئی لاکھ نیکیاں بن جائیں گی پارے کی تلاوت کریں. اور سب سے بڑا فائدہ یہ کہ جو میل ہمارے دلوں میں روز جاتا ہے، منوں اور تنوں کے ساتھ ہو جاتا ہے. مجھے اور آپ کو اندازہ نہیں، ہماری آنکھیں
ہمارے کان، ہماری زبان ہمارے سینے میں سیدھا سیدھا میل اتارتے ہیں. آنکھوں سے کتنا میل دل میں جاتا ہے مجھے آپ کو اندازہ نہیں. جیسے آج کل ہر چیز کی اسکیننگ ہو رہی ہے نا، اندر کیا ہے، پیٹ میں کیا ہے نا، گردے میں کیا ہے، پتے میں کیا ہے، اندر کی ہر چیز کی اسکیننگ ہو رہی ہے. یہ ہمارے اسکین سر سے پاؤں تک آدمی کے اندر کیا کیا کمزوریاں ہیں سب دکھا دیتا ہے. تو کاش ایسا کوئی اسکینر بنایا جائے جو یہ کیلکولیٹ کر کے بتائے کہ ہمارے دل میں گناہ کا کتنا میل گیا ہے، ہمارے آنکھوں سے کتنا میل دل میں گیا ہے. وہ دل کو ذرا اسکین کرے، وہ بتائے کہ اتنا میل آیا ہے تو منوں اور تنوں کے حساب سے جا رہا ہے. تو اس میل کو صاف کرنے کا سب سے بہترین نسخہ قرآن مجید ہے. جتنا میں قرآن پڑھوں گا انشاءاللہ وہ میل صاف ہوتا رہے گا. اور میل صاف ہونے کا مطلب ہے کہ دل میں وہ ہمت اور طاقت آئے گی کہ گناہ کا مقابلہ کرے. جی معدے میں اگر کوئی پائزن پہنچتا ہے فوراً الٹی ہوتی ہے، ایک آٹومیٹک نظام ہے. فوڈ پائزن ہو گیا تو اس کی علامت یہ ہے قے ہو رہی ہے، دست ہو رہے ہیں، میدا قبول نہیں کرتا، اٹھا کے پھینک دیتا ہے. کوئی گندی چیز پیٹ میں چلی گئی ہے، میدا باہر پھیر کے باہر چھوڑتا نہیں، چاہے آدمی کا برا حال ہو جائے وہ اندر کی چیز باہر آئے گی آئے گی. تو بالکل اسی طرح دل جب نورانی بن جاتا ہے تو پھر وہ کوئی گندی چیز قبول نہیں کرے گا. ہرگز آنکھوں سے گناہ ہونے نہیں دے گا، کانوں سے گناہ ہونے نہیں دے گا، زبان سے گناہ نہیں ہوگا. دل پکارے گا نہیں کہ اندر نہیں آتا، اندر نہیں آتا، دروازہ بند ہے. آنکھ سے کوئی غلطی آدمی کرنے کا ارادہ کرتا ہے، دل پکارتا نہیں، دل دیکھنا نہیں ہے، یہ سننا نہیں ہے، یہ بولنا نہیں ہے. تو یہ طاقت پیدا ہوتی ہے ذکر اللہ سے، یہ طاقت پیدا ہوتی ہے اللہ کے کلام سے. تو کلام پاک ہمارے دلوں کا میل صاف کرنے کا سب سے پہلا نسخہ ہے اور بہترین نسخہ ہے. تو ارادہ کیجیے ہم روز قرآن پڑھیں گے، 15 منٹ، 20 منٹ، آدھا گھنٹہ، جتنا اللہ تو ہے. کوشش کریں گے ایک پارہ پڑھیں، لیکن ابتدا کریں گے ضرور 10 منٹ سے، 15 منٹ سے، کہ ہم ضرور 10 منٹ قرآن پڑھیں گے اور سیکھیں گے. سیکھنے کے لیے اپنا وقت خالی کریں، قرآن صحیح کرنے کی محنت کریں. جتنا قرآن نماز میں پڑھا جاتا ہے اس کو پہلے صحیح کریں اور پھر دھیرے دھیرے پورا قرآن صحیح کریں. کسی بھی حافظ قرآن کو قرآن سنا دینے سے قرآن صحیح ہو جاتا ہے، اس میں جہاں ہمارے سے غلطی ہوتی ملا دی. پھر کثرت سے پڑھیں گے، روز پڑھیں گے اور بڑی برکت ہوگی. زندگی میں ایسی نورانیت آتی ہے کہ الفاظ میں بیان نہیں سکتے. جس گھر میں قرآن پڑھا جاتا ہے وہ گھر چمکتا ہے، وہ چمک فرشتوں کو نظر آتی ہے. حدیث میں نہیں کہہ رہا، اللہ کے رسول کہہ رہے کہ جن گھروں میں اللہ کی کتاب پڑھی جاتی ہے وہ گھر فرشتوں کو ایسے چمکدار دکھتے ہیں جیسے زمین والوں کو آسمان کے ستارے چمکدار دکھتے ہیں. تو اس کی نورانیت پھیلتی ہے. جب باہر کی روشنی آئے گی تو اندر نہیں آئے گی، ضرور آئے گی. دل چھک چھک کرنے لگے گا، میل صاف ہو جائے گا. تو دل کو نورانی بنانے کا سب سے بہترین نسخہ قرآن مجید ہے. تو یہ کیجیے، ہم قرآن پڑھیں گے. نمبر 2، صبح شام کی جو تسبیحات ہمارے اللہ والے ہم کو سکھاتے ہیں، ہمارے بڑے ہم کو سکھاتے ہیں. جو بھی اس راستے میں قدم رکھتا ہے پہلے کہتے ہیں 3 تسبیح کی پابندی کرو. پہلی تسبیح تیسرا کلمہ سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم. دوسری تسبیح درود شریف، ایک تسبیح درود شریف، اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم. یہ جو درود یاد ہے. تیسرا استغفار، استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ. اے اللہ میں ہر گناہ سے آپ سے معافی مانگتا ہوں اور اسے توبہ کرتا ہوں. ہر گناہ سے معافی مانگتا ہوں اور توبہ کرتا ہوں. یہ جو دعا ہے یہ 3 تسبیحات، تیسرا کلمہ درود شریف اور استغفار، اس کی صبح اور شام پابند، یعنی ایک ایک تسبیح پڑھنے کے بعد 300 ہوگا. تیسرا کلمہ 100 مرتبہ، درود شریف 100 مرتبہ، استغفار 100 مرتبہ. یہ نسخہ صبح میں بھی، یہی ٹیبلٹ شام میں. یہ ہمارے دل کی بیماریوں کا علاج ہے، علاج نہیں، ہمارا روحانی ناشتہ ہے. جیسے ہم سویرے چائے کے طلبگار ہو جاتے ہیں، بھوک لگتی ہے تو ناشتے کے محتاج ہو جاتے ہیں، دوپہر میں بہت بھوک لگتی ہے تو کھانے کے محتاج ہو جاتے ہیں. بالکل ہماری روح بھی ذکر کے لیے بے چین رہتی ہے. ہمارے روح میں وہ تمنا اور خواہش رہتی ہے کہ اس کو غذا دی جائے. ہماری روح بہت کمزور ہے کہ اس کو غذا ہی نہیں ملتی. جب آدمی کے باڈی کو غذا نہیں ملتی ہے کمزور ہو جاتا ہے.
ویٹ کم ہو جاتا ہے جی، جسم میں خون دوڑتا نہیں ٹھیک سے، اور بہت کمزور ہو جاتا ہے، نہ چلنے کے قابل، نہ اٹھنے کے قابل، نہ بیٹھنے کے قابل. تو جسم میں طاقت نہیں ہے، طاقت کی غذا نہیں ہے. جیسے جسم کمزور ہو جاتا ہے غذا نہ ملنے سے، روح بھی بہت کمزور ہو جاتی ہے غذا نہ ملنے سے. ہماری روح بہت کمزور ہے کیونکہ غذا ہی نہ ہم صبح کی تسبیح پڑھتے ہیں نہ شام کی تسبیح پڑھتے ہیں. تو دل بنانی کیسے ملے گا، اس کی غذا کہاں سے ملے گی؟ سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ، یہ 4 کلموں سے مل کر بنا ہے تیسرا کلمہ. سبحان اللہ، الحمدللہ، لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر. سبحان اللہ میزان عمل کو بھر دیتا ہے. الحمدللہ یہ بھی نیکیوں کے پلڑے کو بالکل بھر دیتا ہے. اور لا الہ الا اللہ آسمان زمین کے پورے خلا کو نیکیوں سے بھر دیتا ہے. اور اللہ اکبر، اللہ اکبر بہت بڑا ذکر ہے. تو ان تمام کلمات کو اللہ نے ہمارے آقا نے ایک جملے میں ادا کر دیا، وہ تیسرا کلمہ. اور لا حول ولا قوت الا باللہ یہ شیطان کو بھگانے کا بہترین کوڑا ہے. ان سب کا مجموعہ ہے تیسرا کلمہ. تو ایک تسبیح 100 دانے پڑھنے میں 5 منٹ. آپ بالکل ٹائم دیکھ کے شروع کیجیے. پورے 5 منٹ میں 100 مرتبہ ہم اللہ کی تسبیح تحمیل کریں گے تو کوئی آسمان پھٹ کے نہیں پڑ جائے، اس وقت میں کوئی آفت نہیں آ جائے. ہمیں تھوڑا وقت نکالنا ہے روزانہ. ہمارے دعوت کے ساتھی لوگ شروع میں تو وقت نکال کے بیٹھتے ہیں، پھر جب دیکھتے ہیں کہ عادت ہو گئی ہے تو چلتے پھرتے پڑھ لیں گے. وہ کہ چلتے پھرتے پڑھتے ہیں 3 دانے بھی نہیں ہوتے، جیب میں چلی جاتی ہے تصویر، ہے نا. تو وہ شیطان کا دھوکہ ہے. چلتے پھرتے پڑھ لیں گے، ملاقات بہت مقدم ہے، وہ ضروری ہے، یہ بات نہیں، یہ دھوکہ ہے شیطان. وہ ہماری روح کو کمزور کرنے کے لیے توجہ بٹا دیتا ہے. ہم ٹائم نکالیں گے 5 منٹ. جیسے ناشتے کے لیے ہمارے آدھا گھنٹہ خرچ ہو جاتا ہے، ہم پرواہ نہیں کرتے. ناشتے میں ہمارا کتنا وقت لگتا ہے، کھانے میں کتنا وقت لگتا ہے، چائے میں کتنا وقت لگتا ہے. تو جب اس کے لیے ہم وقت نکالنا ضروری سمجھ رہے ہیں تو روحانی غذا کے لیے وہ وقت نہیں نکالیں. تو اس کے لیے بہت اچھا وقت ہے فجر کی نماز سے پہلے کا. اگر اذان کے ساتھ مسجد کو آ گئے، 2 رکعت سنت پڑھ لی تو درمیان میں بہت بہترین وقت ہے. اس میں ہم یہ تینوں تسبیح آرام سے پڑھ سکتے ہیں. تیسرا کلمہ اور اس کے فضائل بے حساب فضائل اس میں. اور دوسرا جو ہے درود شریف. درود شریف کی فضائل کیا ہے؟ سبحان اللہ، من صلی علیہ واحد صلی اللہ علیہ وسلم، جو مجھ پر 1 مرتبہ درود بھیجتا ہے اللہ اس پر 10 رحمتیں نازل فرماتا ہے. 10 مرتبہ رحمت بھیجتے. ایک حدیث میں ہے کہ ایک درود پڑھنے پر اللہ اپنے بندے کو 40 طرح سے نوازتے ہیں. 10 نیکیاں لکھتے ہیں، 10 گناہ معاف فرماتے ہیں، 10 رحمتیں نازل فرماتے ہیں، 10 درجے بلند فرماتے ہیں ایک درود پر. تو 100 درود پہ کتنا نواز دیا جائے گا وہ 100 مرتبہ درود پڑھنا چاہیے اس عظمت کے ساتھ کہ ہمارے دل کا محل صاف ہو رہا ہے، ہماری نیکیوں میں خزانے میں اضافہ ہو رہا ہے، اللہ کی رحمت آ رہی ہے، اللہ کی خصوصی عنایت متوجہ ہو رہی ہے. درود کی سب سے بڑی لذت یہ ہے کہ وہ لازمی ہے. ہر ذکر، ہر دعا اللہ قبول بھی کر سکتے ہیں، رد بھی کر سکتے ہیں. درود کو اللہ کرتا ہے. کیوں؟ اس میں دعا مانگی جاتی ہے کہ اللہ ہمارے آقا پر رحمت بھیج. تو اللہ کو اپنے لاڈلے نبی سے ایسا پیار ہے کوئی بھی یہ دعا مانگے اللہ اس کو واپس کرے. اس لیے درود بہت بڑی مزے کی چیز ہے. اس میں دوسرا مزہ یہ ہے کہ حدیث میں ہے کہ جب بندہ درود پڑھتا ہے تو فرشتوں کی ایک جماعت مقرر ہے. دنیا میں کسی بھی کونے میں کوئی آدمی درود پڑھے وہ جماعت فوراً رسول اللہ کے روضے مبارک میں آتی ہے کہ فلاں نے فلاں کا بیٹا ہے درود پڑھا ہے. 1 مرتبہ پڑھے تو 1، 10 مرتبہ پڑھے تو 10، 100 مرتبہ پڑھے تو 100. اگر 100 مرتبہ میرا نام رسول اللہ کے دربار میں لیا جائے تو کتنا خوش نصیب ہوں. صبح بھی لیا جائے اور شام بھی لیا جائے تو میں کتنا خوش نصیب ہوں. میرے نبی کے سامنے میرا نام لے کے میرا تحفہ پیش کیا جائے. اس سے بڑی خوش نصیبی کیا ہے؟ ایک بات میں اور بتاتا ہوں. ہم دوست و احباب کی ایک بڑی غفلت ہے کہ ہم اذان کا جواب نہیں دیتے. اذان کے وقت باتیں کرتے رہتے، جو باتیں پہلے سے چلتی ہیں اذان کے دوران بھی چلتی رہتی ہیں. یہ خاص غلطی ہے، اس پہ توجہ کی ضرورت ہے. جس وقت اذان شروع ہو جائے چپ چاپ بیٹھ جانا، اذان کا جواب دینا چاہیے. اذان کا جواب دینے کے بعد
اذان کے بعد درود پڑھنا چاہیے اور درود کے بعد اذان کی دعا پڑھنی چاہیے۔ حدیث میں ہے کہ جو مؤذن کے کلمات کا جواب دیتا ہے اور پھر اس پر درود پڑھتا ہے تو پھر میرے لیے وسیلے کی دعا مانگتا ہے، اللہ رب العزت والی دعا مانگتا ہے، تو اس کے لیے میری سفارش واجب ہوگی، لازم ہوگی۔ تو اتنی بڑی نعمت سے شیطان کو محروم کر دیتا ہے۔ ہر اذان کے بعد دعا قبول ہوتی ہے، دعا قبول ہونے کے دو اہم وقت ہیں، آپ بھی اس کو سن کے یاد رکھیے۔ ہم چاہتے ہیں کہ ہماری دعا قبول ہو تو دو وقت ایسے ہیں، اس وقت سارے عرش کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، اس وقت کی دعا رد نہیں ہوتی۔ ایک میدان جہاد میں مجاہدین جہاد سے پہلے جب اللہ سے دعا مانگتے ہیں وہ دعا اللہ رد نہیں ہوتی۔ نمبر دو، اذان کے بعد جو دعا بندہ مانگتا ہے اللہ اسے بھی رد نہیں ہے۔ اذان کے بعد جب یہ دعا ہم مانگ لیں گے، اپنے لیے بھی مانگیں گے، اپنی جو ضرورت ہے مانگیں گے ضرور قبول ہوگی۔ کیوں؟ سارے دروازے کھول دیں گے، سو جو مانگا جائے گا لے لیا جائے۔ تو اذان کے بعد درود پڑھنا ہم لوگ بھول جاتے ہیں، درود بھی نہیں پڑھتے، دعا بھی نہیں پڑھتے، اور رسول اللہ کی سفارش حاصل کرنے کا جو آسان نسخہ ہے اس سے ہم معلوم ہو جاتے ہیں۔ خیر، درود شریف کی ایک مناسب مقدار 100 مرتبہ یہ ہمارے معمول میں داخل ہونا چاہیے۔ صبح 100 مرتبہ، شام میں 100 مرتبہ، صبح میں فجر کے پہلے یا فجر کے فوراً بعد، اور شام میں مغرب کے پہلے یا مغرب کے بعد۔ مغرب سے کچھ پہلے اگر مسجد کو پہنچ گئے، اذان تک 10-15 منٹ میں ہم اپنا وظیفہ پورا کریں اور آسانی سے عمل پورا ہو جائے۔ تو 100 مرتبہ درود، 100 مرتبہ استغفار، استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ۔ اس کا فائدہ کیا ہے؟ ایک بندہ ایک کلمہ پڑھتا ہے استغفر اللہ ربی، اللہ کی رحمت کو جوش آ جاتا ہے۔ جیسے بچہ ماں سے لپٹ کے روتا ہے نا، کوئی ضد کرتا ہے فلاں چیز چاہیے ہے نا، ماں مار دیتی ہے تو پھر لپٹ کے روتا ہے، امی مجھے معاف کر دو، معاف کر دو، 10 مرتبہ ستا ہے پھر وہ ماں معاف کر دیتی ہے۔ وہ تو 70 ماؤں کی رحمت والا ہے۔ ماں کو جو رحم ملا ہے اس کا دیا ہوا ملا ہے، اس کے پاس، ماں کے پاس ذاتی کچھ بھی ہے، رحمان کا دیا ہوا رحمت کا چھوٹا سا حصہ ہے۔ تو جس کے پاس پوری رحمت کا خزانہ ہے اس سے ہم لپٹ کے کیوں نہیں مانگتے؟ تو توبہ کرنے سے اللہ بہت خوش ہوتا ہے۔ جب بندہ کہتا ہے اللہ میرے گناہ معاف کر دے، فوراً جواب ہوتا ہے معاف کر دے، ہے نا۔ 100 مرتبہ ہم نے توبہ کی پھر اللہ توبہ قبول کرتا ہے۔ اللہ کو معافی مانگنے والے بندے سے بہت پیار ہوتا ہے۔ ایک قصہ سے سناؤں، کہتے ہیں کہ حضرت عمر فاروق کے زمانے میں ایک شخص شراب کی بوتل لیے گزر رہا تھا۔ حضرت عمر فاروق اچانک سامنے آ گئے اور حضرت عمر کی نظر بہت تیز تھی، بہت ایکٹیو شخص ہے، پہچان گئے کہ یہ شخص کچھ گڑبڑ کر رہا ہے، رک جائے۔ اس بندے کو گھبراہٹ ہوئی، تو میری خیر نہیں، دل میں اللہ سے کہا میں نے گناہ کیا، مجھے معاف کر دیجیے، میں نے بڑی غلطی کی، معاف کر دیجیے، عمر سے میری حفاظت ہے، کبھی آئندہ نہیں کرے، یہ گناہ آئندہ کبھی نہیں کرے۔ دل میں اللہ سے معاملہ ہو گیا، توبہ ہو گئی، معافی ہو گئی۔ کہاں جا رہا ہے؟ کیا ہے تیرے پاس؟ کچھ نہیں۔ یہ کیا ہے تیرے پاس؟ دودھ ہے۔ حضرت عمر نے نکال کے کھولا، دودھ ہے، دودھ ہے اس میں، بلکہ وہ شراب کی بوتل لے کے جا رہا ہے۔ سیکنڈوں میں شراب دودھ میں تبدیل ہو گئی، وہ بندہ مقبول ہو گیا، بندے کی توبہ قبول ہو گئی، وہ جو مانگے گا اللہ دے دیں گے۔ وہ ایسا رحمان، ایسا رحمان، تو اس رحمان سے ہم دور کیوں، ہم توبہ کیوں نہیں کرتے؟ تو صبح شام اس یقین سے مانگنا اللہ سے، اے اللہ میرے سب گناہ معاف کر، سب چھوٹے بڑے سب جتنے کیے ہیں سب معاف کر دیں، معاف کر دیں، ضرور معاف کر دیں۔ ان کو معاف کر کے بہت مزہ آتا ہے جی، در عفو لذت در انتقام۔ معافی میں وہ مزہ ہے جو بدلہ لینے میں نہیں ہے۔ جب دنیا کا ایک بندہ ایسا کہہ سکتا ہے تو رب العالمین ہے، رحمت للعالمین کے مالک، رحمت للعالمین کو رحمت للعالمین بنانے والے ذات ہے، وہ کتنی رحمت والا ہے۔ تو اس لیے ہم کو استغفار میں بہت اہتمام کرنا چاہیے، صبح میں اور شام میں 100 مرتبہ استغفار کا اہتمام، یہ ہمارا روزمرہ کا نسخہ ہے، اس میں کوتاہی نہیں ہونی چاہیے۔ ایک پارے کی تلاوت کی کوشش اور قرآن سیکھنے کی محنت،
قرآن کسی حافظ قرآن سے صحیح کرائیں، تجوید سے سیکھنا، اور چند دن میں قرآن صحیح ہو جائے گا انشاءاللہ۔ سن آپ کے لگن پر لوگوں میں 1 مہینہ بھی لگ سکتا ہے، 15 days بھی لگ سکتے ہیں، 1 ہفتے میں آپ ٹھیک ہو سکتے ہیں، وہ آپ کی تڑپ پر ہے، لیکن کسی بہترین قاری سے آپ کو ٹائم لینا پڑے گا، ٹھیک ہے نا۔ ڈاکٹر کے پاس بیٹھ کے گھنٹوں لگا دیتے ہیں نا، پیرنٹ پہ جو لوگ حکیم رسول اللہ صاحب کے پاس جاتے ہیں وہ پورا دن لے کے جاتے ہیں، جو لوگ CMC میں کچھ علاج کے لیے جاتے ہیں پورا دن لے کے جاتے ہیں، چھٹ مار صبح سے شام تک، جب نمبر آئے گا تب، ہے نا۔ جب ایسا ہے تو قرآن سکھانے والے معلم کے پاس اپنے کلام کو صحیح کرنے کے لیے 10 منٹ نہیں نکال سکتا، 15 منٹ نہیں نکال سکتا، یہ قرآن کا حق ہے۔ مجھے دن بھر میں 15-20 منٹ اللہ کی کتاب کے لیے نکالنے ہیں، حضرت جو دیں گے اس وقت مجھے جانا ہے، چاہے دنیا ایک دن بھی ہو جائے۔ آپ اس لگن سے پڑھیں گے نا، میں اللہ کے گھر میں بیٹھ کے پوری ذمہ داری لے رہا ہوں، آپ کو مہینہ نہیں لگے گا قرآن صحیح کرنے کا، 1 مہینے کے اندر آپ قرآن صحیح کر سکیں گے، صاف اور تجوید سے بہترین پڑھ سکیں گے۔ قرآن میں ان کی بہترین سانس، لمبی سانس میں، ہے نا، ایک سانس میں پوری سورہ فاتحہ پڑھنا، ترتیب سے پڑھنا کچھ ضروری ہے، ہر حرف صاف ادا ہو جائے یہ ضروری ہے، ایک ایک کلمہ، ایک ایک حرف صاف ادا ہو، صحیح ادا ہو، غلط ادا ہو۔ غلط پڑھنے سے قرآن میں معنی بدل جاتے ہیں، یہ سیکھنا بہت فرض ہے، ضروری ہے، آپشن بھی نہیں ہے، چاہے پڑھے گا چاہے نہیں، فرض ہے، سیکھنا فرض ہے، اور بہت آسان ہے، مشکل بالکل نہیں ہے۔ تو قرآن پڑھیں گے اور 3 تسبیحات صبح اور شام اس کی پابندی کریں گے، یہ ہمارا ایسا بہترین نسخہ ہے کہ اگر آپ چند دن اس کی پابندی کریں گے اپنی زندگی میں انشاءاللہ آپ کو تبدیلی نظر آئے گی۔ تو بات پوری ہو گئی، ختم کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کی توفیق دے۔ کوشش کیجیے قرآن سیکھیں گے اور سیکھ کر پڑھیں گے، تب تک جیسے آتا ہے ویسا ہی پڑھیں گے، روز پڑھیں گے۔ اور نمبر 2، 3 تسبیحات کی پابندی کریں گے، اور ہو سکے تو نماز کے فجر سے
کچھ پہلے اذان سے کچھ پہلے 15-20 منٹ پہلے اٹھنے کی عادت ڈالیں گے، اس میں جو 2-4 رکعت پڑھی جائیں گی وہ بڑی قیمت ہے۔ تہجد بندے کو اللہ کا مقرب بنانے کا سب سے آسان راستہ ہے۔ جتنے بڑے بڑے اللہ والے ہیں سب تہجدی سے اللہ والے بنے۔ اگر آپ کو یہ خواہش ہے کہ میں اللہ کرنے کا بندہ بن جاؤں، اس کی بہت آسان سیڑھی ہے تہجد کی نماز۔ ومن اللیل فتہجد، رات میں نیند سے اٹھ کر نماز پڑھنا، یہ ہے تہجد۔ اگر نہیں ممکن ہے تو سونے سے پہلے بھی پڑھ سکتے، پوری رات میں کبھی بھی پڑھ سکتے، لیکن سو کر فجر کی نماز سے پہلے آخری رات کے حصے میں 2-4 رکعت پڑھنا یہ اللہ کو بہت پسند ہے۔ اس سے آدمی بہت جلد اللہ کے قریب ہو جاتا ہے۔ اس کی کوشش کیجیے، اللہ تعالیٰ توفیق دے۔ 5 وقتہ نماز اہتمام سے پڑھیں گے، باجماعت پڑھیں گے، تکبیر تحریمہ سے پڑھیں گے۔ اس کے بغیر زندگی میں جان نہیں ہے۔ اگر میری نماز میں کوتاہی ہے، باقی سب چیزیں کر کے کیا کرنا ہے؟ نماز ہی سب سے بڑی دولت ہے۔ تو خیر بات پوری ہوگی، اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق دے۔ انشاءاللہ عشاء کے بعد درود شریف کی مجلس ہوگی، اس کے بعد دعا ہوگی، ہماری مجلس ختم ہو جائے گی۔ ابھی نماز کی تیاری کر لیں، چائے سے فارغ ہے، چائے